انسان نے اپنے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان لیا، اللہ کی قسم اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے. وہ در در دھکے نہیں کھائے گا، در در نہیں گرے گا، جو ایک اللہ کو، ایک پرمیشور کو، ایک ایشور کو پکارتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رب ایک ہے. وہ کسی دوسرے در پہ گرنے والا نہیں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ جس کی معافی ہر کس نے سوائے توبہ کے. اگر شرک کی حالت میں کوئی مر گیا، اگر دنیا سے چلا جاتا ہے شرک کی حالت میں، اس نے توبہ نہیں کی، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم تو غیر مسلمان بھی اپنے خدا کو نہیں پہچانتے. کچھ کم لوگ ہیں جو اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، جو اپنے خدا کی بیچی ہوئی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ انسانوں کو کس لیے دیا گیا ہے، وہ خدا، وہ بھگوان، وہ ایشور جس کا یہ آخری میسج ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے. یہ جو اس نے میسج بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ کم لوگ مسلمانوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں در در ہر کوئی چل رہا ہے، در در پہ اس نے بھگوان بنا دیے ہیں، در در پہ اس نے خدا بنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے بیماری کی شفا مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے. لیکن جس نے وید کو پڑھا، ہندوؤں میں جس نے وید کو پڑھا، اس نے بت پرستی نہیں کی، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے کہ بت پرستی غلط ہے. وہ لوگ جو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہیں یا قدرتی چیزوں کو پوجتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، سورج وغیرہ، وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے. اگر آپ تورات اٹھاتے تو اس میں بھی یہی ایک ہی میسج تھا. جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ ہمیں بتاؤ سب سے اسپیشل میسج کیا ہے خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. سن لو اے بنی اسرائیل، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور یہی بات مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھی تھی، اور یہی بات بتائی گئی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ جو ہے مطلب بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کیونکہ تم ہر وقت، ہر حالت میں، چاہے تم کسی حالت میں ہو، تم غیب میں صرف ایک ہی اپنے خالق کو پکار سکتے ہو، اپنے رب کو پکار سکتے ہو. اس کے علاوہ تم غیب میں کسی کو بھی نہیں پکار سکتے. یہی اصل حقیقت تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی تعلیم جو زرتشت مذہب میں ہو، ہندو مذہب، ویداس، بھگوت گیتا، اپنشد یا رامائن، مہا بھارتا، اس کے علاوہ انجیل، بائبل، تورات، زبور، قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اوپر اگر آپ کو صحیح تعلیم چاہیے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میں اس ایک بھگوان کی، ایک ایشور کی، ایک پرمیشور کی، ایک خدا کی، ایک رب کی میں پہچان کرانا چاہتا ہوں دنیا کے ہر مذہب سے. انہیں پتہ چلے کہ خدا ایک ہی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. جس نے یہ مذہب بنایا، یہ مذہب لوگوں نے بنائے ہیں، اس بھگوان نے نہیں بنائے. اس نے صرف ایک ہی مذہب بنایا تھا، اور وہ تھا اسلام، سناتن دھرم.